علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کی خصوصی نشریات بسلسلہ یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو بلا تاخیر اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد محسن علی قادری۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو گے تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، تب نامعبود بندے میں پردہ رہا، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، تب نامعبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں محمد محسن علی قادری ہدیہ حمد شریف پیش کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ مولانا حمزہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی بہت نوازش، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں علامہ صاحب سے بلا تاخیر یہ سوال کروں گا کہ حضرت علی کے یوم کے حوالے سے جو ہے یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ نشر کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ابتدائی زندگی جو ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور ملتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ عمر جو ہے کتنی عمر تھی یہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا کہ حضرت علی کے یوم کے حوالے سے الحمدللہ ہماری نشست قائم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو مولا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسد اللہ یہ آپ کا وہ لقب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کا ذکر کرنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے قبول اسلام کیا، 10 سال، اور مختلف روایتیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ بعض حضرات نے تو اس سے کم عمر میں بھی ذکر کیا ہے، بعض نے 7 تک کا ذکر کیا کہ 7 سال کی عمر میں حضرت علی نے قبول اسلام کیا۔ جی جی۔ یاد رکھیے اس دور میں کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، بالکل ابتدا تھی اسلام کی، 10 سال کی عمر میں قبول اسلام کرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ بے شک بے شک۔ اتنی سی عمر میں بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ سمجھ گیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تعلیمات پہنچاتے رہے۔ تو حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں، یہ جو مشہور قول ہے 10 سال کا ہے کہ 10 سال کی عمر میں قبول اسلام کیا۔ پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی، آپ کے ہی زیر سایہ رہے اور زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کرتے رہے، اور یہ آپ کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی ثمرہ تھا
کہ ایک مقام پھر وہ آیا آپ کی زندگی میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ واہ واہ واہ، یہ مقام آپ کے علم کا تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے باب ہیں، اس کے بعد علی اس کا دروازہ بے ہیں۔ شک، تو آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام آپ نے علم میں حاصل کیا۔ اور اس کے علاوہ ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عساکر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت تھی کہ پورے مدینے میں آپ سے بڑا قاضی اور آپ سے بڑا کوئی حاکم نہیں تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ سے بڑا کوئی قاضی اور حاکم نہیں تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، مقام، یہ علمی مقام تھا۔ اور پھر ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ کسی سے یہ کہہ دے کہ جو چاہے سوال کر لو سوائے حضرت علی کے۔ واہ واہ واہ، حضرت علی کے شان تھی کہ آپ کہتے تھے لوگوں سے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، واہ، یعنی کہ جو چاہو پوچھ لو۔ اب بندہ کسی طریقے کا بھی سوال کر سکتا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ بات وہی کرے گا جس کے پاس نالج ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا۔ واہ واہ، تو یہ جو حضرت علی کا قول ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم کیا تھا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ تربیت کس سے حاصل کی؟ تربیت، جی، تربیت حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے حاصل کی۔ ابتدائی مراحل تعلیم کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بیت اقدس میں طے فرمائے، واہ، اور حضور کو سکھانے والی ذات کس کی ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حضرت علی کی تربیت جس نے فرمایا وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی ایک واسطے سے آپ سمجھ لیجیے اللہ رب العزت سے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کی، مولا کائنات مولا شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ تو یہ آپ کا ایک مقام تھا اور ایک آپ کی شان تھی کہ آپ کے تعلیم اور علم کا چرچا پورے مدینے میں مشہور تھا کہ حضرت علی کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے علم کے متعلق حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اور ایک اور مقام پر ملتا ہے، روایت ہے، فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوہا۔ دو روایتیں، ایک تو آپ کے علم کے متعلق اور حکمت کے متعلق، یعنی حکمت میں بھی آپ کو وہ مقام حاصل تھا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب سے مزید بھی فضائل مولا علی پہ بات چیت ہوگی، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد محسن علی قادری۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ جی، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں محمد محسن علی قادری ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. ابھی لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اور چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپسی آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کے پسندیدہ, ہمارے پسندیدہ نعت خواں محمد بلال قادری. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. علی 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 یاد تو مونس روح و روانم علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم علی 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 یاد تو مونس روح و روانم علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم. السلام علیکم, ویلکم بیک. ہماری نشریات جاری و ساری ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا حمزہ قادری صاحب نے, اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خواں بلال قادری صاحب. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی فضائل مولا علی پہ, تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب نے ابھی فضائل بتائے مولا علی پاک کے, تو حضرت علی کی کوئی شان و واقعات میں کوئی آیت قرآن مجید سے ملتی ہے کہ جو ان کی شان کی ترجمانی کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن مولا کائنات ایک وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا. جی. اور اسد اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شیر. اللہ نے اپنے شیر کی شان قرآن میں بھی بیان کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ان کا مولا, ان کا مددگار اللہ ہے, جبریل ہیں, اور صالح المؤمنین یعنی نیک مومنین ہیں. جی. اب یہاں پر حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حضرت اسماء بنت امیس سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ حضرت علی کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, جو ابھی تلاوت کی, اس میں صالح المؤمنین کا تذکرہ ہے. تو حضرت علی کے متعلق سرکار ارشاد فرماتے کہ صالح المؤمنین سے مراد مولا علی کی ذات ہے. مولا علی کی ذات, یعنی کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے جو مولا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پر اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجلس میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو صالح المؤمنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ مولا علی کی شان ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں جب جایا کرو, سوال پیش کیا کرو, تو کچھ صدقہ دے دیا کرو. اچھا, یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی یہ وہ آیت ہے کہ اس پر عمل کرنے کا موقع صرف واحد شخصیت حضرت علی جن کو موقع ملا. اچھا. اس کے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں عرض و معروض کا سلسلہ مالدار شخصیات کی جانب سے بڑھنے لگا اور غریبوں کو اپنی عرضی کم پیش کرنے کا موقع ملنے لگا, تو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جناب میں حاضر ہو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو. تو حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا, حضور کی جناب میں جانے سے پہلے صدقہ دیا, پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی تو اس پر عمل کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملا. تو یہ شان بھی حضرت علی کی ہے, اور یہ شان یگانہ ہے کہ صرف حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ظاہر کرتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب ہماری ترجمانی کر رہے ہیں اور فضائل مولا علی ہمیں سنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا حمزہ قادری صاحب بھی موجود ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں بلال قادری صاحب. تو بلال قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ, اور بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ مولا علی کے فضائل و برکات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا
تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجیب مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے، زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں بلال قادری صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب دوبارہ علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شہادت مولا علی کا جو واقعہ ہے یہ کس جگہ پہ پیش آیا، اور کس طریقے سے کس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات مولا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو کوفے میں شہید کیا گیا، اور ابن ملجم یہ ایک بدبخت شخص تھا۔ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، فرمایا اے علی وہ بدترین اور بدبخت شخص ہے جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری ریش کو یعنی داڑھی کو خون سے رنگ دے۔ یقیناً وہ بہت بدبخت شخص تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور ابن ملجم کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ کوفے میں جب یہ پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا کہ آپ کو آ کر شہید کر دے گا۔ وہاں پر ایک خاتون قطامہ بہت حسین خاتون تھی، وہ اس کو ملی، تو وہاں پر جا کر جب یہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجا،
نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ تجھ سے اس شرط پہ نکاح کروں گی میں کہ تو مولا کائنات مولا شیر خدا کو شہید کر دے گا معاذ اللہ. تو بہرکیف اس نے اس شرط کی بنا پر اس سے نکاح بھی کیا تھا. اچھا یہ 3 بندوں کا گروہ تھا اور 3 شخصیات کو قتل کرنے کا یہ پوری پلاننگ تھی اور 3 شخصیات کو قتل کرنے کے ارادے سے تینوں شخص الگ الگ مقام پر نکلے تھے. عبداللہ بن بکیر، برق بن عبداللہ اور یہ ابن ملجم. اچھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 شخصیات ایسی تھی جن کو شہید کرنے کا پوری پلاننگ تھی. ابن ملجم یہ کوفے میں پہنچا اور فجر کا وقت ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیوں کو جگاتے ہوئے اور فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. سامنے ابن ملجم آیا، اس نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا آپ کے سر پر، یہاں تک کہ کن پٹی تک آپ کو چیر دیا. اس کے بعد ملتا ہے کہ 2 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. اس کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اچھا اس حوالے سے بھی 2 روایتیں، ایک تو یہ جو میں نے ابھی عرض کری، دوسرا یہ کہ مولا کائنات مولا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد نبوی میں مسجد میں جا کر وہاں پر نماز کی ادائیگی کر رہے تو سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے حملہ کیا. سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا. بہرکیف 17 رمضان المبارک کا واقعہ تھا. اس کے بعد 2 دن زندہ رہے تو 21 رمضان المبارک یہ آپ کا یوم شہادت ہے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جو برق بن عبداللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا تو اتفاقاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا تو حضرت عمر بن عاص محفوظ رہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پورا پلاننگ تھی، پورا ارادہ تھا کہ ان کو بھی شہید کیا جائے گا، لیکن جب پہنچے تو وہ اپنے وعد میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس کو سزا دے دی گئی. لیکن یہ جو ابن ملجم تھا اس کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو جو ہے اس کو بھی سزا ملی، اس کو بھی سزائے موت دی گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزائے موت دی. پھر شہادت کے بعد مولا کائنات مولا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت بڑی ہستی تھی. ہر ایک کے اوپر غم طاری تھا کہ ایک بہت بڑی ہستی چلے گئی. تو حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر بن عبداللہ یہ 3 شخصیات تھی کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور اس کے بعد نماز جنازہ کی امامت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس کے بعد آپ کی قبر مبارک کے متعلق ملتا ہے کہ وہیں کوفے میں آپ کو دفن کر دیا گیا. بہرکیف اس کے حوالے سے اور بھی اقوال ہیں کہ بعد میں آپ کی قبر کو منتقل کیا گیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کی قبر کو سب سے پہلے منتقل کیا گیا. تو بہرکیف یہ پورا ایک واقعہ تھا کہ وہ اس بدبخت شخص نے کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. جی ناظرین، تو آپ نے سنا حضرت علی کی شہادت کا پورے پس منظر علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے. اب منقبت مولا علی کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال قادری موسانی صاحب، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ منقبت مولا علی پیش کریں. علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو، ہے غریباں دا اے ہو آسرا، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، لکھتے کروڑ واری آنکھو جم جم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، نبی دا پیارا علی نور علی نور، علی دا ہے اللہ اللہ کا بچ ظہور، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، علی مولا او دے جے دے مولا نے حضور، علی پیر پیرا دا اے دلا دا سرور، علی مولا علی مولا علی مولا علی، ولیاں دے سرا دا اے تاج علی علی، مومنہ دی بس اے میراج علی علی، ولیاں دے سرا دا اے تاج علی علی، مومنہ دی بس اے میراج علی علی، گڑ گڑ دسا کہ میں علی دے کرم،
علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھتے کروڑ واری آنکھوں جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی دی پہچان ہے رب دی پہچان علی دیاں طاقتاں نو جان دا جہان علی مولا علی مولا علی مولا علی رب دائیں شیر اچھی علی دیئے شان کل تے ایمان علی نبی دا اعلان علی مولا علی مولا علی مولا علی حیدر قرار بطراب علی علی ہاشمی چراغ لا جواب علی علی حیدر قرار بطراب علی علی ہاشمی چراغ لا جواب علی علی جینا دا نہ کوئی علی اونا دا بھرم علی مولا مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم لکھتے کروڑ واری آنکھوں جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا سرور آیا منقبت مولا علی سن کر. اور ابھی آخر میں بھی بلال قادری موسانی صاحب سے منقبت مولا علی سنیں گے، مگر اس سے پہلے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فضائل مولا علی پاک آپ کو بتا رہے ہیں، تو ہم سب نے سنا ہے کہ شجاعت مولا علی، بہادری مولا علی، کس طریقے سے آپ جنگوں میں لڑے اور کس طریقے سے آپ نے کفاروں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا. تو حضرت علی کی جو علامہ صاحب بہادری ہے، جو شجاعت ہے، اس سے ہم امت مسلمہ کو کیا درس ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ ایک پیغام جانا ضروری ہے. جی جی. اور پتہ چلنا چاہیے کہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھی اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. بالکل. یاد رکھیے گا، سب سے پہلے تو میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کچھ محبت کرنے والے ہیں، کچھ بغض رکھنے والے ہیں. جی جی. اور حضور کی حدیث بھی فرمایا اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، بے شک، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. تو جس کے دل میں بغض علی ہے، گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ منافق شخص ہے. تو حضرت علی کی محبت یہ ہر ایک شخص کے اوپر لازم ہے. اور ویسے بھی صحابہ رسول ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ ہر صحابی کی اطاعت کرنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، لیکن محبت میں اتنا نہیں بڑھ جانا کہ حضرت علی کا جو مقام نہیں اس مقام پر پہنچا دیں. تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیش فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ لوگوں نے اس طریقے سے آپ کو محبت کرنا شروع کری کہ معاذ اللہ خدا تسلیم کر لیا، خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا. اور بعض لوگ بغض میں پڑے تو اتنا بغض میں پڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نفرت تھی ان کے دل میں موجود تھی. تو نفرت بھی ان کے لیے غضب کا باعث، اور محبت حد سے بڑھ جانا اور اتنا بڑھ جانا کہ جو مقام ان کا نہیں اس مقام پر ان کو پہنچا دینا، یہ بھی ان کے لیے غضب کا باعث. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے جو محبت کرنی ہے وہ اس انداز میں محبت کرنی ہے کہ حضرت علی کی محبت کی آڑ میں ہم ایسا نہیں ہو کہ کسی اور صحابی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں. حضرت علی کی محبت ہے دل میں تو دیگر صحابی کی بھی محبت ہونی چاہیے، شیخین کریمین کی محبت بھی ہونی چاہیے. حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا. مفہوم ہے. تو اولاً شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. اور آپ نے جو آخر میں سوال کیا کہ بہادری شجاعت کے حوالے سے کیا پیغام، یاد رکھیے گا کہ جہاں حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا معاملہ ہے، وہیں آپ کے ساتھ ایک اخلاص بھی جڑا ہوا تھا. آپ کا ہر عمل مخلص ہوتا تھا، مخلصانہ ہوتا تھا. اللہ رب العزت کے حضور وہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ ایک کافر کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار تانی تو اس نے منہ پر تھوکا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی کہ اخلاص تھا کہ اب جو تو نے تھوکا ہے نا، اب اس سے مجھے مزید غصہ آ رہا ہے. اب مجھے غصہ آ رہا ہے اپنی ذات پر کہ تو نے میرے اوپر تھوکا، ذات کا معاملہ ہے، ذات کا معاملہ شامل ہو گیا، تو لہٰذا اب میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. تو بات کے یہ دیکھیے کہ اخلاص کس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا، اور پھر آپ کی شجاعت اور بہادری کا کیا انداز تھا کہ شہادت
باپ نے بھی پائی شہادت، بیٹے نے بھی پائی. واہ مسجد میں شہید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا میں شہید ہوئے. آپ کے مبارک بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید الشہداء. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے ایک پیغام ہے کہ ہر عمل مخلصانہ، فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہر عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی عمل کر رہے ہوں اس میں کوئی نیت شامل ہو جائے کہ فلاں دیکھ رہا ہے نا، تھوڑی سی ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، یار فلاں دیکھ رہا ہے کہ ہاں فلاں نماز پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو عمل کرے نا فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں. انشاءاللہ اس کا فیضان بھی نصیب ہوگا. اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، فضائل مولا علی بیان کر رہے تھے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انہی کے ساتھ معروف ثنا بلال قادری موسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اور جاتے جاتے میں بلال قادری موسانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں منقبت مولا علی ہمیں سنائیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم.